جی السلام علیکم، کیا حال ہے سب لوگ؟ خیریت؟ آج جی ایچ کیو کے اندر 226ویں کور کمانڈر کانفرنس تھی اور اس کانفرنس کا جو اعلامیہ سامنے آیا ہے اس میں کچھ ایسے ہڈن نکتے ہیں کہ جب ہم ان کو ڈی سائفر کریں گے تو آپ کو بہت سارا جو فیوچر کا سینیریو ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا، اور وہ جب سامنے آئے گا تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے اور بلوچستان کے بارے میں فیصلہ کیا ہوا ہے، خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے، یہاں کیا فیصلہ کیا گیا اور کیا پاکستان تحریک انصاف سے اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے۔ تو اعلامیہ کی کچھ چیزیں میں پڑھ کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس کے اوپر آگے چل کے ہم تبصرہ کریں گے۔ فورم نے ہر قیمت پر بلا تفریق دہشت گردی کو ختم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ یہ کچھ پوائنٹس ہیں اس اعلامیے کے جو آئی ایس پی آر کی طرف سے جاری کیا گیا، اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ فورم نے اس عزم کا اعادہ بھی کیا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کرنے والے ملک دشمن عناصر، سہولت کاروں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والوں کے خلاف ریاست پوری طاقت سے نپٹے گی۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ پوری طاقت سے نپٹا جائے گا۔ یہ کون کون سے لوگ ہیں جن سے نپٹا جائے گا؟ کہ جو ملک دشمن عناصر ہیں، جو ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جو سہولت کار ہیں ان کے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ اور یہ حوصلہ افزائی کہاں سے ہو رہی ہے؟ یہ ہو رہی ہے سوشل میڈیا سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ اس وقت بی وائی سی اور اختر مینگل صاحب اور ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی وہ تقریریں جو انہوں نے بلوچستان کے اندر کی ہیں اس کو شہ دے رہے ہیں، جو اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، یہ بھی فیصلہ ہوا ہے۔ اور جو سہولت کاری کر رہے ہیں، یعنی کہ ان کو کھانا پہنچا رہے ہیں، ان کو فیول پہنچا رہے ہیں، ان کا بیانیہ جو ہے اس کو پبلسائز کر رہے ہیں، اور جو ان لوگوں کو وہاں لے کے جا رہے ہیں، تو ان لوگوں کے خلاف بھی کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے آگے کہا کہ کسی کو بھی بلوچستان میں امن میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو امن کے اندر خلل کون ڈال رہا ہے؟ آپ خود اندازہ لگا لیجئے۔ بی وائی سی لگا رہی ہے، اور اس وقت جو اختر مینگل صاحب ہے وہ کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ تقریریں جو پنجاب سے جا کے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈروں نے وہاں پہ کھڑکا دی ہیں کہ ان سے مخاطب ہوا جا رہا ہے کہ جناب بی ایل اے جو ہے اس کو اجازت نہیں دی جائے گی، اور بی وائی سی کو اجازت نہیں دی جائے گی، اور اختر مینگل صاحب کو بھی کوئٹہ کے حالات خراب کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، اور وہ لوگ جو بلوچستان کے اندر جا کے تقریریں کر کے آئے ہیں ان کو بھی اب دوبارہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ چلے جائیں کوئٹہ اور وہاں پہ پھر فساد پھیلا کے آ جائیں۔ اس کے ساتھ بلوچستان کے استحکام اور خوشحالی میں خلل ڈالنے والے مذموم سیاسی مفادات اور سماجی عناصر کو بلوچستان کے عوام کی غیر متزلزل حمایت سے فیصلہ کن طریقے سے ناکام بنایا جائے گا۔ یعنی پہلے تو عوام کو بتایا جائے گا کہ جناب یہ کون لوگ ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے۔ مقصد میں آگے چل کے ویسے آپ کو بتا بھی دوں گا کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے۔ ساتھ یہ بتایا گیا کہ بلوچستان میں تمام ملکی اور غیر ملکی عناصر کا اصل چہرہ گٹھ چھوڑ اور انتشار پھیلانے اور پروان چڑھانے کی کوششیں پوری طرح سے بے نقاب ہو چکی ہیں۔ یہ بھی میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کیسے بے نقاب ہوئی۔ ایسے عناصر اور ایسی کوششیں کرنے والوں کو کسی بھی قسم کی معافی نہیں دی جائے گی، یعنی ان کو باقاعدہ جو ہے شکنجے میں لایا جائے گا قانون کے۔ فورم نے نیشنل ایکشن پلان کے دائرہ کار کے تحت عزم استحکام کی حکمت عملی کے تیز اور مؤثر نفاذ کی ضرورت پر زور دیا۔ یہ جو عزم استحکام ایک پروجیکٹ لانچ کیا تھا پاکستان نے، میرا خیال ہے اس کا دائرہ بڑھایا جا رہا ہے اور اس کو مزید سخت کیا جا رہا ہے۔ فورم نے دہشت گردی کے خلاف پوری قوم کے تعاون سے مشترکہ نقطہ نظر کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کوئی اے پی سی ہو رہی ہے یا پھر پارلیمانی کمیٹی کا دوبارہ اجلاس ہوگا، اور اس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ ایک نیشنل کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کو اگر ڈی سائفر کریں تو یہ اندازہ ہوتا ہے۔ ساتھ یہ کہ ریاستی ادارے آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے قانون پر پوری استقامت سے عمل درآمد کریں گے، یعنی کہ قانون کی پابندی کی جائے گی، اسے باہر نکل کے نہ کوئی ایکشن ہوگا اور نہ کسی اور کو موقع دیا جائے گا۔ ساتھ یہ قانون کی عملداری میں کسی قسم کی نرمی اور کوتاہی نہیں برتی جائے گی۔ اب سخت ایکشن ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے یہ آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پھر یہ ہے کہ آرمی چیف نے پاکستان پر نیشنل ایکشن پلان کے تحت قائم شدہ ضلعی رابطہ کمیٹیوں کے آغاز کو بھی سراہا کہ ضلعی لیول پہ بھی اب رابطہ کمیٹیاں بنیں گے، اور آرمی چیف نے بغیر کسی رکاوٹ کے نیشنل ایکشن پلان کے تیز نفاذ کی ضرورت پر زور دیا۔ جو ایک نیشنل ایکشن پلان بنا تھا 2014 میں، اس کا نفاذ اب گورنمنٹ کی کوشش ہے، بلکہ ریاست کی کوشش ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد کیا جا سکے۔ نیشنل ایکشن پلان کے نفاذ میں حکومتی ہدایت کے مطابق تمام ادارے پائیدار، ہم آہنگی، مربوط کوششیں اور تعاون کو یقینی بنائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پاک فوج حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دہشت گردوں کی مالی معاونت کے خلاف سخت قانونی اقدامات میں مکمل تعاون فراہم کرے گے۔ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے گا کہ وہ لوگ جو چندہ دیتے ہیں یا وہ مالی معاونت کر رہے ہیں، یا باہر سے جو فورسز ہیں وہ ان لوگوں کو مالی معاونت دے رہی ہیں یا پیسے دے رہے ہیں، ان کے خلاف بھی اب ایکشن ہونے لگا ہے۔ غیر قانونی سرگرمیاں دہشت گردی کی مالی معاونت سے اندرونی طور پر جڑی ہوئی ہیں، اور ساتھ پاکستان میں دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور فورم نے بھارت کی غیر قانونی طور پر مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی جاری سنگین خلاف ورزیوں پر گہری تشویش کا اظہار بھی کیا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے، اب یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیں، بلوچستان کے اندر کچھ ظاہر نئی معدنیات نکلی ہیں، اور وہاں جو پوٹینشیل ہے بلوچستان کا اس وقت بہت زیادہ، اگر اس پوٹینشیل کو کلٹیویٹ کر لیا جائے اور اس کا فائدہ اٹھا لیا جائے تو نہ صرف پاکستان اپنے مالی بحران سے نکل سکتا ہے، بلکہ خطے کا مضبوط ترین اور بہت امیر ترین ملک بن سکتا ہے۔ لیکن باقی فورسز جو وہ نہیں چاہتی کہ پاکستان اپنے قرضوں کی زنجیروں سے جان چھڑا سکے یا پاکستان اپنے قدموں پہ کھڑا ہو سکے، تو باہر کی جو فورسز ہیں وہ دو لیول پہ کام کر رہی ہے۔ ایک تو وہ خیبر پختونخوا کے اندر کام کر رہی ہے اور ٹی ٹی پی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، دوسرا وہ بلوچستان کے اندر کام کر رہی ہے اور بلوچستان کے اندر بی ایل اے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کے جو پولیٹیکل ونگز ہیں
ہیں وہ ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. تو دو جگہوں پہ کام ہو رہا ہے اور باقاعدہ باہر سے فنڈنگ ہو رہی ہے کہ پاکستان نہ خیبر پختونخوا کے اندر کام کر سکے اور نہ ہی بلوچستان کے اندر کام کر سکے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی مہینے کے اندر یہاں پہ کانفرنس ہو رہی ہے جو ظاہر ہے مائنز اینڈ منرل سے ریلیٹڈ کانفرنس ہے, اور اس کے اندر باہر سے بہت زیادہ انویسٹرز آ رہے ہیں. یہ جو انویسٹرز ہیں یہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کریں گے, لیکن اس انویسٹمنٹ کو روکنے کے لیے اس سے پہلے ہی بلوچستان کے حالات خراب کر دیے گئے ہیں, اور انٹرنیشنلی اتنی زیادہ خبریں پھیلائی گئی ہیں کہ وہاں پہ اتنے حالات خراب ہیں, وہاں پہ دھرنے ہو رہے ہیں, وہاں پہ لانگ مارچ ہو رہے ہیں, وہاں پہ ٹرینیں اغوا کی جا رہی ہیں, وہاں پہ لوگوں کو گولی مار کے لاشیں سڑکوں کے اوپر پھینک دی جاتی ہیں, اور ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے اندر خود کش حملے ہو رہے ہیں, وہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ آپریشن ہو رہا ہے. ٹی ٹی بی خیبر پختونخوا کے اندر امن و امان کے ساتھ زندگی کسی کو گزارنے کا موقع نہیں دے رہی. اس دوران یہ یاد رکھیے گا کہ وہاں پہ ایک پی ٹی ایم ہے, اور یہ جو پی ٹی ایم ہے یہ بالکل خاموش بیٹھی ہوئی ہے, لیکن اگلے 2-4 دنوں کے اندر آپ کو محسوس ہوگا کہ اس کے اندر بھی جان آ گئی, اور اس نے بھی جرگے کرنے شروع کر دیے, اور اس نے بھی دھرنے دینے شروع کر دیے, اور ساتھ ہی سوشل میڈیا کا ایک ابال یا وبال یہ بھی مچائے گی وہاں پہ. تو یہ باہر کی فورسز ہیں جو نہیں چاہتی خیبر پختونخوا کے اندر امن ہو, جو نہیں چاہتی کہ بلوچستان کے اندر امن ہو, کیونکہ ان دونوں علاقوں میں اگر امن ہو گیا تو پاکستان مالی طور پہ خوشحال ہو جائے گا. تو اب ویسے گورنمنٹ آف پاکستان نے, ریاست پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ 2025 کے اندر مکمل طور پہ بلوچستان کو کلیئر کرنا ہے, ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کو کلیئر کرنا ہے, تاکہ نہ یہاں پہ دہشت گردی ہو, نہ یہاں پہ کوئی فارن فنڈڈ تنظیمیں ہوں, نہ یہاں پہ ٹرینیں اغوا ہو سکیں, نہ یہاں پہ اینٹی پاکستان نیریٹو جو ہے وہ ڈیولپ کیا جا سکے. مجھے لگتا ہے کہ بلوچستان میں انقریب بہت بڑا آپریشن ہونے والا ہے, اور اس آپریشن میں بی ایل اے کو مکمل طور پہ ختم کر دیا جائے گا, اور ساتھ ساتھ یہ جو مارونگ بلوچ صاحب ہیں ان کے خلاف بھی میرا خیال ہے کہ کاروائی کی جائے گی, یا پھر ان کے ساتھ نیگوشیٹ بھی کیا جائے گا, کیونکہ پہلے نیگوشیشن کے دروازے کھولے جائیں گے, ان سے بات کی جائے گی. اگر وہ نہیں مانتی تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ یہ عمران خان صاحب کی طرح یہ بھی باہر آ سکیں گے. پھر ساتھ ساتھ اختر مینگل صاحب ہیں, ان کے باقی سردار دوست ہیں, ان سب سے بات کر کے ایک مرتبہ ایک پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جائے گی, اور اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے چند مہینوں کے اندر بلوچستان کو مکمل طور پہ پرامن بنایا جائے گا, اور وہاں جتنا بھی بڑا آپریشن کرنا پڑا مجھے لگتا ہے کہ ریاست پاکستان کرے گی, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو وہاں پہ استحکام چاہیے تو پھر آپ کو یہ کرنا پڑے گا, اور جب تک استحکام نہیں ہوگا اس وقت تک بلوچستان کی جو منرلز ہیں, جو مائنز ہیں, وہاں پہ کام نہیں ہو سکے گا, وہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں ہو سکے گی. جب انویسٹمنٹ نہیں ہو سکے گی تو پاکستان کبھی بھی اپنے قرضوں سے آزاد نہیں ہو سکے گا, پاکستان کبھی معاشی طور پہ اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں ہو سکے گا. بالکل اسی طرح خیبر پختونخوا کے اندر پی ٹی ایم اگر دوبارہ سر اٹھاتی ہے تو اس کو کچلنے کی کوشش کی جائے گی. جو دہشت گردی اس وقت ہو رہی ہے خیبر پختونخوا کے اندر, مجھے لگتا ہے کہ ریاست آنے والے دنوں میں اس کو برداشت کرے گی. تو ایک کلیئر میسج ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو پاکستان کے اندر ابتری پھیلانا چاہتے ہیں, جو پاکستان کے اندر فساد پھیلانا چاہتے ہیں, جو پاکستان کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں کہ اب ہم نکو نک ہو گئے ہیں اور آپ کو مزید گنجائش یہاں پہ نہیں دی جائے گی. تو مجھے اس اعلامیہ کو پڑھنے کے بعد یہ محسوس ہوا ہے کہ اسٹیٹ جو اپنے معاملے میں بالکل کلیئر ہے کہ کہاں تک جانا ہے, کہاں تک نہیں جانا. اس کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ اگر اس اسٹیٹمنٹ کو دوبارہ پڑھا جائے, مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ ایک نیشنل کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی, جس میں پاکستان تحریک انصاف کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ بھائی یہ جو مرکزی دھارا ہے اس کے اندر بیٹھے, لیکن مذاکرات کوئی نہیں ہوں گے, کیونکہ افواج پاکستان کی طرف سے کل سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے, ہماری طرف سے بالکل نہیں ہو رہے. اگر مذاکرات پاکستان تحریک انصاف نے کرنے ہیں تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ حکومت پاکستان کے ساتھ کریں یا سیاستدانوں کے ساتھ کریں. مذاکرات میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا بھی کہ یہ کہاں سے انیشیٹ ہوا تھا اور اس کے پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا, لیکن اس سے پہلے کچھ اور چیزیں جن کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے. ایک معاملہ علی امین گنڈا پور صاحب سے ریلیٹڈ ہے. جب علی امین گنڈا پور صاحب نے ملاقات کی تھی عمران خان صاحب کے ساتھ جیل جا کے, اور یہ ملاقات بیرسٹر سیف صاحب کی وجہ سے ہوئی تھی, کیونکہ بیرسٹر سیف صاحب نے اپنا ایک رابطہ استعمال کر کے جو ریاست ہے اس کو قائل کیا تھا کہ ہم عمران خان صاحب سے ملنا چاہتے ہیں, اور ساتھ ساتھ گنڈا پور صاحب بھی ملنا چاہتے ہیں, اور وہ ایک عمران خان صاحب کے ساتھ کو مل کے ایک پلان جو ہے وہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم دوبارہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے اور پھر اس کے اوپر کوئی کنسنسس ہو سکتا ہے ہمارا, جس کا فائدہ ریاست کو بھی ہوگا اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی ہوگا. تو یہ بیرسٹر سیف صاحب کی خواہش پہ یا ان کی درخواست پہ یہ ملاقات ہوئی تھی.